آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش۔ آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ذہنی آزمائش سیزن 17 کا 5واں سلسلہ ہے۔ آج 2 ٹیمیں ہیں، بہت دور دور سے آئی ہیں، ایک بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے اور ایک پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے۔ بلوچستان کے شہر اوستا محمد کی ٹیم آج ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ دوسری طرف اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہوں گے۔ وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو اسٹیج پر بلانے کے لیے۔ آئیے بلوچستان، اوستا محمد اور اسلام آباد کے اسلامی بھائی تشریف لائیے۔ علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور۔ ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھ رہی ہیں۔ آج بلوچستان کے اسلامی بھائی ساتھ ہیں، تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اوستا محمد کے اسلامی بھائی بتائیے کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے، مصروفیات کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسین علی اتاری اور والد محترم کا نام شفیع محمد ہے۔ میں جامعۃ المدینہ اوستا محمد میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں اور بیسیکلی میرا تعلق گڑھی خیروں سے ہے۔ ماشاءاللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد القدیر ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد صالح ہے۔ میں سنی مدرسہ جامع فیض العلم میں مدرس ہوں اور میرا تعلق بلوچستان کے ضلع اوستا محمد سے ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ تمام عاشقان رسول کے جامعات ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ایک دعوت اسلامی کے علاوہ کسی سنی جامعہ کے آپ استاذ ہیں، تو کیسے آپ کا ذہن بنا ذہنی آزمائش میں آنے کا؟ کبھی دیکھا تھا یہ سلسلہ پہلے؟ زمانہ طالب علم سے میرا شوق تھا اور یہ خواہش تھی کہ انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش میں آئیں گے، ماشاءاللہ تو پھر آج آپ آڈیشن میں گئے اور وہاں جا کے پھر سلیکٹ ہوئے؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امجد علی ہے، والد محترم کا نام سعید احمد ہے۔ میں جامعۃ المدینہ اوستا محمد میں درجہ ثانیہ یعنی سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ میرا بیسیکلی تعلق اوستا محمد شہر سے ہے۔ کیا بات ہے۔ اوستا محمد کے اسلامی بھائی ہم تک پہنچے، کیسے پہنچے؟ آئیے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا۔ ذہنی آزمائش سیزن 17 کی آڈیشن ٹیم پہنچ چکی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ملک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے شہر اوستا محمد میں اب تو سیزن 17 آیا، ذہنی آزمائش آیا، آزمائش آیا، ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ۔ ہدیہ کا لین دین کرنے سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ روایت معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ کا لین دین کرو کیونکہ اس سے عداوتیں مٹ جاتی ہیں۔ اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، اوستا محمد کے اسلامی بھائی ہم تک پہنچے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ٹیم آج ہمارے پاس موجود ہے۔ آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال حسن شاہ ہے اور میرے والد محترم کا نام رضوان علی شاہ ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان رضا یونیورسٹی واکنڈ میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق بھی واکنڈ سے ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جواد حسن ماجھیال اتاری ہے اور میرے والد محترم کا نام حاجی مقبول احمد ماجھیال ہے۔
मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ और फ़िलहाल मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान महर अली G11 इस्लामाबाद में दर्जा सालिसा 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह। और साथ ही साथ दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से BS इस्लामिक स्टडीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर का भी तालिब इल्म। क्या बात है, माशाल्लाह, मरहबा कहते हैं आपको जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ैफ़ा कादरी बिन ज़ायद हुसैन अत्तारी, मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान अत्तार रवात 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ रवात रावलपिंडी से है। जनाब, रवात वाले भी आए हैं, सरगोदा वाले भी आए हैं और माशाल्लाह वाकेंड वाले भी आए हैं। इस्लामाबाद की टीम आसपास के इलाकों को लेकर आई है। अब कैसी तैयारी करके आए तो ये वक्त बताएगा। सिलेक्शन कैसे हुई, ऑडिशन कैसा हुआ, आइए कुछ दिखाते हैं। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, आती है या मंच। आज ऑडिशन है कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद का। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया। जवाब भाई ये बताएं कि हमामतुल मस्जिद किस सहाबी का लक़ब था? हज़रत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया कि मेरे बेटे की अक्सर रातें क़याम में कटती थीं और दिन रोज़े में कटते थे, इसी वजह से उन्हें हमामतुल मस्जिद यानी मस्जिद का कबूतर कहा जाने लगा। जवाब दुरुस्त है। माथे घिस जाते हैं सरदारों के, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के, बंद कुर्रे हैं गिरफ्तारों के, तेरे अबरू के तसद्दुक प्यारे बंद कुर्रे हैं गिरफ्तारों के। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्मी खजाना हाथ लाया, ज़हनी आज़माइश। नाजरीन, आपको बताते हैं आज का सिलसिला जो है वो किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जनाब, इल्म नूर है, इश्क के बोल, 1500वां जश्न विलादत, फिक़्ह हनफी और उसके दलाइल। नाजरीन, आज एक नया सेगमेंट शामिल किया गया है, एक सेगमेंट चेंज हुआ है, तलाश कीजिए। उम्मीद है ये भी आपकी दिलचस्पी का सामान होगा और इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। फिर कुरानी मालूमात, आखिरी सेगमेंट है, सफर है मगर अकेले। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। पहला सवाल करना है हमने ओस्ता मोहम्मद से और सवाल यह है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इस आयत का तर्जमा भी बताइए और इस आयत की तफसीर में इमाम बेज़ावी ने क्या इरशाद फरमाया। कमाल की आयत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान कर रही है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम सैयदना बेज़ावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक आपका खुलुक़ अज़ीम है। इस आयत की तफसीर फरमाते हैं ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अपने कौम की तरफ से ऐसे बुरा सलूक बर्दाश्त करते हैं जो दूसरे शख्स नहीं कर सकते। तफसीर बेज़ावी में है क्योंकि ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम अपनी कौम की तरफ से ऐसा बुरा सलूक बर्दाश्त करते हो जो दूसरे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तर्जमा कंजुल ईमान इस आयत का क्या है, और बेशक तुम्हारी खूबू यानी खल्क बड़ी शान की है। अल्लाह अकबर। नबी पाक के अखलाक कैसे हैं, आप लोगों का बुरा सलूक भी बर्दाश्त फरमाते। अल्लाह करे कि हमें भी ये नरमी और ये टॉलरेंस आ जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक कॉल के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किन तीन चीजों में रिफ़अत अता की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तीन तरह से रिफ़अत अता फरमाई। नंबर एक, हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस्मानी मिराज वाली रिफ़अत अता फरमाई। नंबर दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों पर सरदारी का शरफ़ अता फरमाया। और नंबर तीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो मुअज्ज़ात अता किए गए जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। क्या बात है, नबी पाक को क्या कुछ रब ने अता फरमाया। मुझे आला हज़रत का वो शेर याद आ रहा है कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को
ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا. کتاب و سنت سے کیا مراد ہے؟ بلوچستان والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور سنت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قول اور فعل اور تقریر. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے کسی امتی نے کوئی کام کیا ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر سقوط اختیار فرمایا. اور صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی سنت کہا جاتا ہے. جی نبی پاک کے صحابہ کی سیرت طیبہ کو بھی سنت کے ضمن میں شامل کیا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں. جی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے, صرف 80 لوگ ایمان لائے. ناظرین حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت میں اتنا کچھ درس ہے کہ جب بھی دین کا کام کریں تو ہمت کے ساتھ کریں, استقامت کے ساتھ کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ اکبر. جواب درست دے دیا ہے. اپنی ہی اولاد کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت آدم علیہ السلام سبحان اللہ اپنی اولاد کی طرف بھیجے گئے. جواب درست دے دیا ہے. کچھ تذکرہ جنت کا کر لیتے ہیں. اسلام آباد والوں سے سوال ہے, کیا جنت میں فالتو بات بھی ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بھی بیہودہ بات نہ سنیں گے. امام حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یعنی جنت میں کوئی بھی لغو بات نہ ہوگی نہ ہی باطل. نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ باطل, یعنی کوئی بیہودہ بات, کوئی فضول بات جنت میں نہیں ہوگی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب جنتیوں کا طریقہ یہ ہے کہ نہ وہاں بیہودہ باتیں کریں گے نہ فالتو باتیں کریں گے, کیوں نہ آج دنیا ہی میں ہم جنتیوں کا طریقہ اپنا لیں اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اللہ رسول کا ذکر کریں, اچھی باتیں کریں. جواب درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں سے 3 سوال ہو گئے ہیں, کوئی غلطی نہیں کی ہے, مگر اب تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوگا. اب جو سوال ہوں گے وہ سلیبس سے ہٹ کر ہوں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں. پہلے آپشن دیے جائیں گے, بلوچستان والے بتائیں, آپشن دکھائے جائیں. قرآن پاک, انبیاء کرام, پیارے آقا, صحابہ کرام, اولیاء کرام, جنرل نالج, ان 6 میں سے کوئی ایک آپشن پہلے قبول کیجئے, پھر ہم آپ سے سوال کریں گے. قرآن پاک. قرآن پاک سے سوال ہوگا. پہلا سوال کیا ہے بتائیے؟ سورہ مائدہ میں کتنے رکوع ہیں؟ آپ چاہیں تو جواب دیجئے, چاہیں تو یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی مدد دے سکتے ہیں. قاری صاحب اگر حافظ صاحب ہوں گے تو شاید صحیح جواب آ جائے گا. آپشن اس میں آپ مدد دے سکتے ہیں کسی سے. کون مدد کرے گا؟ ان کی جلدی ہاتھ اٹھائیں. آپ دیکھیں ان میں سے کس کی مدد آپ لے رہے ہیں. اب ایک ہی بندہ مددگار ہے آپ کا. چلیں جناب, چاہیں تو ان کی مدد دے لیں. 2-3 ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں, کس کی مدد لیں گے؟ اسلامی بھائی چلیں کھڑے ہو جائیں بھائی, مائک دیں ان کو. اب دیکھیں یہ مدد کر کر کشتی کنارے لگاتے ہیں یا ایک ساتھ مل کر ڈوب جاتے ہیں. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کریم بخش ہے. میرا
ताल्लुक उस्ताद मोहम्मद से है। हाँ, उस्ताद मोहम्मद वाले एक मददगार साथ लाए हैं। चले जनाब, आप बताइए। जी, सूरह माइदा के 16 रुकू हैं। 16 रुकू। आप हाफिज कुरान है? नहीं, हाफिज कुरान नहीं है, फिर कैसे बता रहे हैं? याद रखा था कितने रुकू हैं? जी। चले भाई, अब इनके साथ जाना है या आपने कोई और जवाब देना है? 16 रुकू वाला ही जवाब देना है? 16 रुकू जनाब, बताइए भाई 16 रुकू है कि नहीं है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छी सी दूध पत्ती चाय इन्हें आप पिला दीजिएगा, खाना भी खिलाना चाहे तो खिला दीजिएगा। कि सही जवाब दे दिया। नहीं, इनको इंशाल्लाह हम भी तोहफा देंगे। आप भी तोहफा देंगे। चले भाई, आप भी तोहफा दे दें। बड़ी प्यारी किताब दिलचस्प मालूमात। चले भाई, हाँ, ज़हनी आज़माइश के सवालात पर मुश्तमिल है ये इंशाल्लाह तोहफे। हाँ, ये किताब नाज़रीन कुछ लोग कहते भी हैं कि मैं ज़हनी आज़माइश का सिलेबस दे दें, हम भी ज़हनी आज़माइश करना चाहते हैं। दावत आम है यारों के लिए, आप दुनिया में जहाँ कहीं हैं ज़हनी आज़माइश कीजिए। हमने आपके लिए किताबें तैयार की हुई हैं। दो वॉल्यूम आ गए हैं इसके। जी, 2 माशाल्लाह। ये पहला वॉल्यूम है और ये 400 रुपए में मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। आप इसको अपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन सेंटर में, मदरसों में जहाँ चाहें कीजिए। इल्म दीन फैलेगा इंशाल्लाह और हमें भी कुछ ना कुछ सवाब मिलेगा। इस्लामाबाद वालों को दिखाइए जनाब ऑप्शन। जनाब कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे? कुरान पाक। कुरान पाक जनाब, पहला ऑप्शन नॉर्मली कुरान पाक ही दिया जाता है। चले देखें क्या सवाल है। सवाल बताइए और आप भी चाहें तो मदद दे सकते हैं। आए हाय, सूरह माइदा में कितनी आयत है? मदद देना चाहें मदद दे सकते हैं, खुद जवाब देना चाहें खुद दे सकते हैं। मददगार रेडी हो जाएं हाथ उठाकर। अच्छा, बलूचिस्तान वाले इस्लामाबाद वालों की भी मदद करेंगे, क्या बात है। सारे भाई भाई है। चले भाई, मदद लेंगे। मदद किससे लेंगे? इसमें तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। हमजा भाई। हमजा भाई कौन है भाई? कौन है भाई? हमजा भाई। हमजा भाई खड़े हो जाएं। अब हमजा भाई देखें क्या जवाब देते हैं। ये भी इस्लामाबाद से लाए। अच्छा माशाल्लाह जी। हमजा भाई आपके साथ भी जा रहे हैं, आपने इस्लामाबाद, सोच के जवाब दीजिएगा। चलें। 120 आया था। 120 जी जनाब, इनके जवाब पे जाएंगे आप? पूछ लो हमजा भाई से, पक्का है कि नहीं? जी, यही जवाब लेंगे। यही जवाब है, 120 आयत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है कुरान मजीद की। हमारे पास भी मालूमात होनी चाहिए। ये बिजनेसमैन भी गौर करें, क्या हमें ये पता है कि नहीं पता? हमें ये पता है मार्केट में रेट क्या है, डॉलर क्या चल रहा है, गोल्ड क्या चल रहा है जनाब, कंटेनर में क्या आइटम आ रही है। कुरान की मालूमात भी होनी चाहिए ना। चले जनाब, फिर बारी उस्ताद मोहम्मद वालों की है। आप सवाल कौन सा टॉपिक लेंगे? अब कुरान पाक दोनों ने ले चुके हैं, अब कोई और टॉपिक की तरफ जाना होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब, नबी पाक की सीरत से मुतालिक सवाल होगा। अब ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जनाब। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुहम्मद किसने रखा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद ने, आपकी वालिदा ने, या आपके दादा ने? मशवरा कीजिए और जवाब दीजिए। हम शाहजी से मदद लेंगे। जी, शाहजी से मदद लेंगे। इन तीनों में से कोई ऑप्शन है ना? जल्दी करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा ने। बताइए क्या ये इन्होंने सही जवाब दिया है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दादा ने रखा। अब बारी इस्लामाबाद वालों की है। बताइए जनाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। याद रहे नाज़रीन, ये सवालात सिलेबस से हटके। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाम की तरफ पहला सफर किस उम्र में किया? 3 ऑप्शन देने। ऑप्शन दिखाइए जनाब। 12 साल, 10 साल या 15 साल? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ पहला सफर 12 साल की उम्र में किया। 12 साल की उम्र में किया। बताइए क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ सफर 12 साल की उम्र में किया था। चले नाजरीन की कॉल भी सिलसिले में शामिल करते हैं और उतनी देर में आपसे भी सवाल की तैयारी हो जाएगी। कॉल दीजिएगा। हामिद रजा खान कादरी वाकई से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, साल भर हमें जिस प्रोग्राम का बड़े ही शिद्दत से इंतज़ार होता है और इल्म दीन हासिल करने का बड़ा ही अहम और बेहतरीन ज़रिया ज़हनी आज़माइश, एक मरतबा फिर इल्म दीन का ख़जाना लिए आ चुका है। अल्लाह पाक हाजी अब्दुल हबीब उतारी साहब की ये नेकी कबूल फरमाए और ज़हनी आज़माइश की तमाम टीम को अल्लाह पाक इसकी बेहतरीन ज़ख़ीरा अता फरमाए। मैं आज ज़हनी आज़माइश की टीम इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ और बिलख़ुसूस सैयद बिलाल हसन शाह साहब को।
میرے بہت اچھے دوست اور کلاس فیلو ہیں. حاجی صاحب سے دعاؤں کی التجا ہے. جزاک اللہ خیرہ. چلیں اللہ آپ کو خوش رکھے اور برکت نصیب فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. ماشاء اللہ الکریم ذہنی آزمائش سیزن 70 ماشاء اللہ جاری و ساری ہے. علم کی کرنیں بکھیری جا رہی ہیں ماشاء اللہ. میں اسلام آباد کی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں ماشاء اللہ. ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان طاہر رواز سے حذیفہ بھائی ہیں. اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے. چلیں اللہ کرے کہ آپ کی سپورٹ ان کے کام آ جائے. ویسے تو صحیح جواب دینا وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا انشاءاللہ. آئیے ناظرین چلتے ہیں یہاں موجود سوالات کے لیے. جی سوال کو درست جواب دینے والے کو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جو مجرب عمل ہے وہ عمل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ انشاءاللہ تحفے میں کاؤنٹر تسبیح وہ انشاءاللہ دیں گے درود پاک کی کثرت کرنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ نماز عشاء کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز عشاء کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ تو بڑا آسان سوال کر لیا. یہ مسافر یہ تو ابھی جواب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. اچھا فرض رکعت. چلے بچے بھی کافی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. چلے علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے جام عشق مصطفیٰ کے بھی پلانے کے لیے. میرا نام محمد عبداللہ ہے اور عشاء کی فرض رکعتیں 4 ہیں. 17 نہیں ہوتی؟ نہیں فرض 4 ہیں. چلے ان کا جواب درست ہے. انشاءاللہ ان کو سوغات مدینہ وہ تحفے میں دے رہے ہیں اور تسبیح بھی دے دیں جس کا اعلان کیا تھا. چلے اچھا اب عشاء کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں وہ کون بتائے گا؟ چلے کوئی اور بچے سے لے لیں. آج مدنی منوں والے سوال آپ نے کیے تو چلے وہ خوش ہو جائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امجد رضا ہے. میں کراچی سے آیا ہوں. اچھا آپ کی ٹرین کتنے بجے ہے؟ آپ تو اتنی اسپیڈ میں بول رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ٹرین میں بیٹھا ہے. آپ نے آرام آرام سے بات کریں. حمزہ بھائی کراچی کہاں رہتے ہیں؟ اوہ ہو یہ سوال تو مشکل ہو گیا. کراچی ہے بس کراچی میں رہتا ہوں. چلے آپ سوال دے دیں جواب دے دیں. عشاء کی کتنی رکعت؟ 17 رکعت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواب ان کا بھی درست ہے. درست جواب ہے. انشاءاللہ ان کو بھی سوغات مدینہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلے اب اگلا سوال کریں. اب ذرا ایک اور سوال ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ چلیں یہ جواب اگر ہماری بزنس کمیونٹی دینا چاہے تو زیادہ اچھا ہے. پیچھے جو اسلامی بھائی بیٹھے یا پھر جو بھی جواب دینا چاہے. جنت کے دروازے سبحان اللہ. اللہ جنت کے دروازوں سے داخلہ نصیب فرمائے. جی نام بتائیں گے شعبہ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 ہے. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ الطاف پاریخ. کہاں سے تشریف لائے؟ ماشاءاللہ کراچی سے گارڈن سے. اچھا کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ سوشل میڈیا سے میرا تعلق ہے. اچھا چلیں آپ کا آنا مرحبا کہتے ہیں. آپ کو آتے رہا کریں دعوت اسلامی کے مرکز میں. اب بتائیے پاریخ صاحب کا جواب درست ہے کہ نہیں؟ ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ ان کو مسواک شریف اور تسبیح اور انشاءاللہ عطر بھی تحفے میں دیں گے. کیا بات ہے. میں چاہوں گا کہ ان کو کوئی اچھی سی کتاب بھی تحفے میں دیں تاکہ یہ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوستوں کو ایسی تحفے جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. ناظرین آئیے چلتے اسکور بورڈ کی طرف. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ دونوں ٹیموں کے 10 نمبر ہیں. کوئی غلطی نہیں کی ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. مشتاق تب لذت سوزے پہلا سوال کریں گے اوستا محمد بلوچستان والوں سے. کیا خوبصورت شعر ہے. بلکہ شاید مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے پسندیدہ شعروں میں سے کون سا شعر ہے تو یہ ون آف دیم. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جلدی کریں گے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو.
ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلاتے ہیں. ہاں صحیح ٹائم پہ یاد آ گیا آپ کو، ورنہ شاید آپ کے بھی غم بڑھ جاتے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. ان کے سار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے سار کوئی، ان کے سار کوئی کیسے رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. کاش نبی پاک کی یاد دل میں بسی رہے نا، کہ جس کو نبی پاک یاد آ جاتے ہیں نا پھر اس کو دنیا کے غم یاد ہی نہیں رہتے ہیں. آقا کی یاد ہی ایسے کمال کا وظیفہ ہے جو دنیا کے غموں کو دور کر دیتا ہے. جو دنیا کے غموں میں گرفتار رہتے ہیں نا وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نبی پاک کو کتنا یاد کرتا ہوں. پیارے آقا کی یاد ایسا کمال کا ٹونک ہے. آپ کسی بھی ٹینشن میں ہیں نا، اگر آپ نبی پاک کی یاد کر لیں، مدینہ پاک کو یاد کر لیں، سرکار کے جلوے کی تڑپ دل میں لے آئیں، آئے ہائے سارے غم دور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، بندہ آقا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دی. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے گئے. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے گئے. کیا ہے تجھ سے ناز تیرے کسر کو کہ میں کعبے کی جمع عرش بری کا جواب ہو. کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں، جواب درست دے دیا ہے. صدقے ہوں اس پہ نار سے دے گا جو مخلصی. صدقے ہوں اس پہ نار سے دے گا جو مخلصی. صدقے ہوں اس پہ نار سے، صدقے ہوں اس پہ نار سے دے گا جو مخلصی. پیارے بلبل نہیں کہ آتش گل پر کباب ہوں. مشکل شعر تھا. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. جواب درست دے دیا ہے. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. صدیق و فاروق عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. کمال ہے، اعلیٰ حضرت واقعی کمال ہے. یعنی جب
درخت کی بات کر رہے ہیں, کسی خوبصورت ٹری کی بات کر رہے ہیں, تو شاخیں کون ہیں, پھول کون ہیں, پتیاں کون ہیں, اور یہ درخت کون سا ہے کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. یعنی وہ درخت جو جنت میں ہو, جس کی سب سے اونچی شاخ ہو, میں جبریل امین سے کہوں کہ مجھے وہ سیدھی اونچی نازک شاخ دیجئے. کیوں؟ کیونکہ اس شاخ سے میں نے نبی پاک کی نعت لکھنی ہے. آئے ہائے میرے رضا کی, ایسا لگتا ہے الفاظ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے. یہ کمال کا کلام ہے جس پہ شاخ کو کس طرح استعمال کیا. اسی کلام کا ایک شعر آپ سے سنیں گے. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے. بول میٹھے عشق کے اشعار کی تکرار کی, نور سے ہم علم کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے, جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا. کیا خوبصورت بات کی ہے. اب دل کے باغ کی بات ہو رہی ہے, دل کے درخت کی بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ وہ رحمت کا پانی دے دے کہ جو میرے دل میں جو درخت ہے نا, دخل دل میں ایک ایسی شاخ پیدا ہو جو تیرے پیار کی شاخ ہو, تیرے حبیب کی محبت کی شاخ پیدا ہو جائے. اپنے ان باغوں کا صدقہ. کون سے باغ؟ ابھی آپ نے سنا نا کہ جس میں صدیق و فاروق و عمر و عثمان کا ذکر بھی ہے, پنجتن پاک کا بھی ذکر ہے. اے اللہ ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ. جواب درست دے دیا ہے. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے, وہ رحمت کا پانی دے, جس سے نخل دل میں ہو پیدا, جس سے نخل دل میں ہو پیدا, پیارے تیری ولا کی شاخ, جس سے نخل دل میں ہو پیدا, پیارے تیری ولا کی شاخ. اعلیٰ حضرت کا اس شعر میں کیا معافی ضمیر ہے, مگر سمجھ یہ آتا ہے کہ رحمت کا پانی کون سا ہے. یعنی جب عشق رسول کے آنسو بہتے ہیں نا, یاد رسول میں جو پانی بہتا ہے, یہ وہ پانی ہے جو دل کے نخل کو ہرا بھرا کر دیتا ہے, جو دل کے باغ کو ہرا بھرا کرتا ہے, اور پھر ایسی کونپلیں, ایسے پھول اور ایسی شاخیں بڑھتی ہیں کہ بندہ عشق رسول میں اس کے اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ وہ رحمت کا پانی ہم سب کو نصیب فرمائے. اب جناب حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا. حضور ان کی خیال وطن مٹانا تھا, ہم آپ مٹ کے اچھا فراغ بالی. ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا. جواب درست دے دیا ہے. نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پرنور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہے ناکامی, ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا. یہ کلام ناظرین جو ہے نا مدینے سے لوٹنے والوں کے لیے ایک کمال کا کلام ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی کیفیت بیان کی ہے, اور اس میں بھی کیا خوبصورت بات کی. اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں. نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی, ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا. جواب درست دے دیا ہے. سمجھانے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اگر بندہ مدینے سے گھر آ گیا تو گھر کا تو ہو گیا نا, مگر بات یہ ہے کہ مدینہ چھٹ جائے نا تو پھر گھر میں بھی دل لگتا نہیں ہے, بندہ گھر کا بھی نہیں رہتا ہے. ہاں ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی,
دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے. اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہہ رہے کیوں مدینہ چھوڑ کر آئے؟ نہ مدینہ رہا نہ گھر رہا، اب تو میں کہیں کا بھی نہیں رہا، دل تو وہیں ہے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اللہ ہمیں جلد سے جلد مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، اور مدینے سے دور رہے تو دل یاد مدینہ میں ترستا رہے تڑپتا رہے. جناب اب باری ہے دونوں ٹیموں سے سوال پوچھنا ہے، اور اس سوال میں آپ کو آپشن دیے جائیں گے، لفظ با لفظ درست جواب دینا ہے. پہلا آپشن دیجئے گا بلوچستان والوں کے لیے، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، فقیروں میں تیرے اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیر میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. تینوں میں سے کون سا درست شعر ہے بتائیے گا. آخری تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، جواب درست دے دیا ہے. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی آقا ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں. کیا کمال کا کلام ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا. برادر اعلیٰ حضرت کا مشورہ دوں گا، اللہ آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جب مدینے جائے نا نبی پاک کے در پر قریب بیٹھ کر یہ شعر پیارے آقا سے عرض کیجئے گا. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں آقا، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو، ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں. اللہ کریم نبی پاک کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے. بس سرکار نے توجہ کرنی ہے تو کام سیدھے ہو جانے انشاءاللہ. باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی، بتائیے شعر. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی، فرما جلوہ ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جواب درست دے دیا ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اسی کلام کا شعر سنائیے. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. میرا نام عامر احمد ہے اور میں سیکورٹی ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے تحت ٹاؤن نگران کیمانی ٹاؤن. ماشاءاللہ جی. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. کیا خوبصورت شعر ہے کہ نبی پاک جب میدان محشر میں آئیں گے نا تو جو گناہ گاروں کو رسیاں بندی ہوں گی یا زنجیریں بندی ہوں گی یا قید کیا ہوا ہوگا، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. کب؟ حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ ان کو سوٹ پیس تحفے میں پیش کریں. ماشاءاللہ. چلے طرز میں بھی سنا دیں. ٹوٹ جائے
حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اسی کلام کا مقطع سنائیے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ اپنے زیرک تم عقائد کو بچانے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام بابر شہزاد اتاری ہے جی، سرگودا سے۔ ماشاءاللہ۔ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، جواب درست دے دیا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری گویا نعت خوانی بھی چل رہی ہے، اشعار بھی سن رہے ہیں۔ اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں واحد بخش اطاری استا محمد بلوچستان، ہمارے استا محمد کی ذہنی آزمائش کی ٹیم کا آج مقابلہ ہے، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ میرا نام محمد یوسف ہے، میں جامعۃ المدینہ ڈیٹا پاکستان سے ہوں۔ میں استا محمد ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، چلے بھائی، اوستا محمد کے سپورٹر بھی آ گئے ہیں۔ ابھی تک تو اوستا محمد والے آگے جا رہے ہیں، مگر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ کریم آباد سے احمد شکیل میمن عرض کر رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش ہماری الحمدللہ نالج میں اضافہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو، پوری ٹیم کو، اور خصوص بالخصوص قبلہ امیر اہل سنت کو عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 20 نمبر ہیں اوستا محمد کے، 18 نمبر اسلام آباد والوں کے۔ بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے 1500واں جشن ولادت۔ جناب 15 باکسز میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کے 15 نام بتانے ہوں گے۔ باری اوستا محمد والوں کی ہے، تشریف لائیے اور سلیکٹ کیجئے کون سا باکس سلیکٹ کریں گے۔ تشریف لائیے، کون سا باکس آپ سلیکٹ کریں گے؟ 4 نمبر سلیکٹ کیا ہے۔ اب نکالیے باہر اور بتائیے کیا لکھا ہے اس پہ۔ قبولیت دعا کی 15 مقام۔ جی، قبولیت دعا کے 15 مقامات۔ دیکھیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں بھی پتا چلے گا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطاف ملتزم داخل بیت اللہ شریف، قرب ممبر شریف، زیر میزاب رحمت، مواجہ شریف، مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف، مزارات احد، مزارات بقی، مجالس اولیاء و علماء، مزارت اولیاء و صلحاء، کوہ صفا، کوہ مروہ، حجر اسود۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ ان تمام مقامات کی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ باری ہے اسلام آباد والوں کی، تشریف لائیے اور کون سا باکس کھولنا چاہیں گے؟ جناب 3 نمبر کھول رہے ہیں باکس، اور اس میں سے کیا نکالا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ اسماء الحسنی۔ واہ بھئی، آسان سوال آ گیا ہے۔ اللہ کریم کے 15 مبارک نام، 15 اسماء الحسنی، یہ انہوں نے بتانا ہے۔ جواب دیجیے، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم۔ ماشاءاللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب باری پھر اوستا محمد والوں کی ہے، کون تشریف لائیں گے؟ جناب 1500واں جشن ولادت سیگمنٹ جاری ہے۔ جناب 15 قرآنی جانداروں کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونٹی، شہد کی مکھی، چونٹی، شہد کی مکھی، بندر، اونٹ، گدھا، کتا، ہاتھی،
गधा कुत्ता हाथी और सांप मक्खी कौवा हुदूद बिच्छू। अभी तक 11 हुए हैं। कुरान में जिन जानदारों के नाम हैं, ये सवाल था, 15 नाम देने थे, 11 बता चुके हैं। कौवा 12 हो गया। अगर ये जवाब हो गया, कौवा बता रहे, हो गया है। मछली चले 12 हो गए। मक्खी 13 मक्खी हो चुका है। मछली और मक्खी। हम जी जनाब, कितने हुए? 12 हुए हैं, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने बड़ी अच्छी कोशिश की। चले जनाब, अब बारी है इस्लामाबाद वालों की। देखिए क्या इनके नसीब में आता है, वो कौन से 15 नाम बता। नाज़रीन आप भी गौर करते जाएं, क्या हमें इन चीज़ों के नाम पता है? नहीं पता तो मालूमात में इजाफा होना चाहिए। जी 7 नंबर बॉक्स खोला है और सवाल क्या है? 15 औलिया इकराम के नाम। 15 औलिया इकराम के नाम। चले जनाब, ये तो आसान सवाल आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम बरी सरकार, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गनशकर, हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गनशकर, हज़रत दाता अली हजवेरी, हज़रत दाता अली हजवेरी, शाहरुख नालम नूरी हजूरी, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, अब्दुल्ला शाह गाजी, इमाम अहमद रज़ा ख़ान, इमाम आज़म बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, सखी शहबाज कलंदर। माशाल्लाह हो गए मेरा ख्याल है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और टीमों ने बड़ी अच्छी कोशिश की। थोड़ा सा नंबर में, स्कोर बोर्ड में फ़र्क आया है, वो हम देखेंगे। पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मुल्क रज़ा से असग़र अली अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ज़हनी आजमाइश बड़े शौक़ और ज़ौक़ से देखा जाता है। मेरी वालिदा मोहतरमा पाबंदी से इस सिलसिले को देखा करती हैं। अल्लाह करीम हर सिलसिले को तरक्की और उरूज अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 23 नंबर है हमारे ओस्ता मोहम्मद वालों के, 22 नंबर है इस्लामाबाद वालों के। सिलसिला और करीब आ गया है। अब बारी है वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मालूमाती सेगमेंट, फिका हनफी और उसके दलाइल। जी बताइए, नमाज में बुलंद आवाज से आमीन कहने के मुतालिक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। नमाज में बुलंद आवाज से आमीन कहने के मुतालिक वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हम में से सारे ही लोग करते हैं, मगर क्यों करते हैं, इसके पीछे दलील क्या है, वो भी जान लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक इमाम जब वरद्दालीन कहें तो इमाम और मुक्तदी दोनों पर आमीन आस्ता आवाज़ से कहना सुन्नत है। हनाफ का दलील ये हदीस पाक है कि हज़रत अलक़मा बिन वाइल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज़ पढ़ी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन कहा और अपनी आवाज़ को आस्ता रखा। जी जनाब, नमाज में जब सूरह फातिहा कंप्लीट हो तो आहिस्ता आवाज में आमीन कहना है। यही इमाम आज़म का मौक़िफ़ भी है और इसकी दलील भी हमने हदीस से सुन ली। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर जुमा वाले दिन ईद हो तो क्या जुमा पढ़ना ज़रूरी है? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर जुमा के दिन ईद हो तो ईद वाजिब और जुमा फ़र्ज़ ही रहेगा। जुमा फ़र्ज़ क़तई है जो किसी भी सूरत ना पढ़ना दुरुस्त नहीं हो सकता। चुनांचे फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालो, जब अज़ान नमाज की अज़ान हो जुमे के दिन तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरे सजदे के बाद रुके बगैर सीधा क़याम के लिए खड़ा होना कैसा? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक दूसरे सजदे के बाद
बग़ैर इस्तराहत के क़याम करना सुन्नत है। सुनन अबू दाऊद और सुनन नसाई जामे तिरमिज़ी में सही सनद के साथ एक हदीस पाक नकल करते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से क़िराअत करते थे। जब आप रुकू फरमाते थे तो अपने जो ना सर मुबारक को ना ऊँचा करते ना नीचा बल्कि बिल्कुल सीधा करते थे। जब आप रुकू मुबारक से अपना सर मुबारक उठाते तो आप तब तक जो है ना सजदा न करते जब तक बिल्कुल सीधे खड़े ना हो जाते। जब आप सर मुबारक सजदे से उठाते तो तब तक दूसरा सजदा अदा न फरमाते जब तक आप सीधा बैठ न जाते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर दो रकात के बाद तशहुद पढ़ते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान की तरह बैठने से मना फरमाते थे और दरिंदों की तरह अपने दोनों हाथ को ज़मीन पर बिछाकर इससे भी मना फरमा करते थे और सलाम के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नमाज को ख़त्म करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकू शैतान यानी दोनों पाँव को खड़ा करके एड़ियों पर बैठने से मना फरमाते थे। जनाब बड़ी तफसीली ये हदीस पाक है और यही इमाम आज़म अबू हनीफा के मौक़िफ़ की दलील है कि दूसरे सजदे के बाद रुके बगैर सीधा क़याम के लिए खड़ा होना। ये इमाम आज़म ने साबित किया इस हदीस से, जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज में रफ़ा यदैन करने के मुतालिक इमाम आज़म का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। ये बड़ा मारकातुल आरा मसला है, इमाम आज़म की दलील क्या है, आज गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक नमाज में फ़यदैन ना करना सुन्नत है और इस पर दलील ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पर तकबीर पढ़ी और सिर्फ पहली तकबीर में हाथ उठाए फिर दाएँ हाथ को बाएँ हाथ पर रख लिया। यहाँ हमारे पास हज़रत अलकमा की रिवायत है, वो वाली रिवायत भी सुना दें। हज़रत अलक़मा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा हमसे फ़रमाया क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज़ पढ़ते थे। ये कहकर आप नमाज को खड़े हुए और सिर्फ तकबीर तहरीमा में हाथ उठाए फिर हाथ ना उठाए। जी जवाब तो अब आपने दुरुस्त दिया है। पहले जवाब जो है वो आपने जनाजे वाली हदीस सुना दी थी गलती से। आपको 1 नंबर दिया जाएगा इस सवाल के जवाब में। मेहरबानी करके मशवरा करके प्रॉपर जवाब दिया करें। बहरहाल ये बड़ा कमाल का सेगमेंट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो फ़िक़ह हनफ़ी के हम काम करते हैं या अहकाम पर अमल करते हैं, इमाम आज़म का मौक़िफ़ भी और उसके पीछे कुरान और हदीस की जो दलीलें हैं, बड़ी कमाल की कुरान की आयतें नस्ख़ क़तई के तौर पर या सही अहादीस के ज़रिए हम ये जान रहे हैं कि इमाम आज़म के जो माशाअल्लाह हम फ़िक़ह हनफ़ी पर अमल करते हैं तो उसके दलाइल क्या है। तो इनको बाद में भी आपने सुनना है ताकि मज़ीद हमारे पास इन चीज़ों की मजबूती आ जाए, हमारे जो समझ ले कि माशाल्लाह दलाइल भी हमें मिल जाए। जवाब बिल्कुल जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया है और हम एक कॉल लेते हैं सिलसिले में, फिर इंशाल्लाह हम स्कोर बोर्ड देखेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम शाहज़बान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह यूँ तो ज़हनी आजमाइश के सारे सेगमेंट बहुत ही अच्छे और दिलचस्प हैं। खास तौर पे फ़िक़ह हनफी और उसके दलाइल सेगमेंट बहुत अच्छा है जिसमें से हमें बहुत सारा इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल का एक और कॉल सिलसिले में दीजिएगा। हादी अब्दुल्ला भाई अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हम सब घर वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और मुझे आपका सेगमेंट 1500 विलादत बहुत प्यारा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले स्कोर बोर्ड दिखा दीजिए फिर सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी 27 नंबर हैं ओस्ता मोहम्मद के, 25 नंबर हैं इस्लामाबाद के। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है तलाश कीजिए। जी जनाब, अब ये सेगमेंट थोड़ा सा यूनिक है, मैं बताता हूं। पहले हमारे बलूचिस्तान के इस्लामी भाई तशरीफ ले आए। ये पर्दा हमने उठा दिया है, तशरीफ ले आए, यहाँ पर आ जाए, कोई भी एक इस्लामी भाई आ जाए। मैं कोई लफ्ज़ कहूँगा जो आपने इस मार्कर से इस लफ्ज़ को तलाश करके देना। याद रहे, या तो आप सीधे में तलाश करेंगे या इस तरह तलाश करेंगे या क्रॉस में तलाश करेंगे, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये आप अपने पास लीजिए। आपने इसमें से मुझे फिरदौस तलाश करके देना है। फिरदौस मैंने तो तलाश कर लिया है, अब ये खुद तलाश करे ना। मैंने भी पहली बार ही देखा है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। जी, फिरदौस तलाश कर लिया है और लकीर बना दी है। आगे राह तक आप ले गए। फिरदौस सर नहीं है, फिरदौस है। ठीक है, जवाब इनका दुरुस्त हो गया है जनाब, तलाश कर लिया है। आ जाए भाई इस्लामाबाद वाले, आ जाए। ये मार्कर लीजिए और वहां पहुंच जाइए।
تلاش کیا کرنا ہے آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے دارالسلام تلاش کرنا ہے, دارالسلام. ناظرین آپ بھی گھر بیٹھے تلاش کیجئے, بورڈ آپ کو بھی دکھایا جا رہا ہے. دارالسلام بڑا آسان ہماری ٹیم نے کیا ہے, اگلی بار لگتا ہے مشکل کرنا ہوگا. نظر تو آ گیا ہے. دارالسلام انہوں نے بھی ڈھونڈ لیا ہے, جواب درست دے دیا ہے. ہندوستان کے اب دوسرے اسلامی بھائی آئیں گے, جو پہلے آئے تھے وہ نہیں آئیں گے, اب دوسرے آئیں گے. آپ نے دارالمقامہ, دارالمقامہ تلاش کرنا ہے. دارالمقامہ. جناب انہوں نے بھی ڈھونڈ لیا ہے, یعنی تلاش کیجئے, آسان ہو گیا ہے ہماری ٹیموں کے لیے. فکر نہ کریں, اگلی بار ہم کچھ اور لے کر آئیں گے انشاءاللہ. چلے بھائی آ جائیں, اسلام آباد والے آ جائیں. پہلا ہے نا, ہم نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے. چلے یہ لیجئے مارکر اور تشریف لے جائیے. دارالمتقین, دارالمتقین تلاش کیجئے. دارالمتقین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا بھی یہاں متقیوں کا گھر. آپ نے ناظرین کو تو کام پہ لگا دیا ہے, کیا حاضرین بھی؟ جی ابھی حاضرین بھی آ رہے ہیں میدان میں, فکر نہ کریں. اچھا چلے بھائی, دارالمتقین بھی ڈھونڈ لیا ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے ماشاءاللہ, انہوں نے تو سب تلاش کیا. آپ میں سے کون آئے گا؟ اچھی نیت, آپ کوئی نیت ہونی چاہیے, ایسے تو نہیں. کسی بزنس مین کو آنا ہے تو وہ آ جائے. چلے بھائی کوئی ہیں جو آ کر تلاش کرے, ورڈ تلاش کرنا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں کون آنا چاہتا ہے؟ چلے بھائی اب آپ کی باری ہے. اب کسی سے کوئی اچھی سی پیاری سی مدنی فیس لے لے, کوئی قافلے کی نیت ہو جائے, کوئی مطالعے کی نیت ہو جائے, کوئی جامعۃ المدینہ میں داخلے کی نیت ہو جائے. جو ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیموں میں آئے, آتی بھائی جو ذہنی آزمائش کی ٹیموں میں آئے انہیں نہیں لیں گے آپ, وہ تو ویسی اسٹیج پر آئیں گے نا. آ جائیں. کیا کرتے ہیں, نام کیا ہے, پہلے نام کیا ہے, مصروفیات کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام محمد افضل اتاری, جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا, سیکٹر 9, درجہ دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم. دور حدیث والے تو ویسے ہی پکڑ لیں گے. آ جائیں. چلے کوشش کیا کریں کہ ہمارے جو نیو کمرز ہو نا آئیں, آ جائیں. جی چلے یہ مارکر لیجئے اور ہمیں الحسنہ ڈھونڈ کے دیجئے. اچھا مزے کی بات ہے, کوئی اور تلاش کر رہا ہو ہمیں فوراً مل جاتا ہے, ہماری باری میں نہیں ملتا ہے. جناب الحسنہ تلاش کر لیا ہے, جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. چلے بھائی نے تحفہ بھی پیش کریں اور اچھی سی قافلے کی نیت بھی کروائیں. یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب ناظرین وقت ہوا ہے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیں گے اور بڑی پیاری سی نعت خوانی کریں گے. دونوں ٹیمیں تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ بھی نیک اعمال کا جائزہ ہوگا. جن کے پاس نیک اعمال کے رسائل ہیں وہ اپنے رسائل نکال لیجئے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں کیں, 5 نمازیں باجماعت ادا کیں, ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات پڑھے یا سنے, شجرے کے اوراد پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق چاش پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے ایک کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشید کو اصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی,
تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکھا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آئیے وقت ہوا ہے ناظرین، اب انشاءاللہ نعت شریف پڑھی جائے گی۔ ادب و شوق کے ساتھ تمام عاشقان رسول نعت خوانی میں شامل ہو جائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسزا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسزا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسزا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا دل تاریک کرم ہو تو مجلا ہو جائے ہیرا آئینہ توجہ سے مصفا ہو جائے سینہ انوار گئے جلوے مولا ہو جائے دل میں تم آؤ تو دل عرش معلا ہو جائے نور ایمان سے میرا سینہ منور کر دو دل میں عشق رخ پر نور کا
بھر دو یا شفیع امم اللہ کر دو کرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر خیالات کی وادیاں منتشر خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جوان لٹ گیا ہے سکون والی دو جوان لٹ گیا ہے سکون والی دو جوان دور ہو جائے غم یا شہ محترم دور ہو جائے غم یا شہ محترم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی کوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں یہ ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے قصد تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں شگریار ہم بھی ہیں ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور تیری یادوں سے مامور سینہ رہے سامنے میرے تیرا
یادوں سے آقا تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شفیع امم للہ ہر دو کرم یا شفیع امم للہ ہر دو کرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور کس کو جا تاجدار حرم کس کو جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا کس کو جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری ہو نیازی دربار میں حاضری ہو ہماری بھی دربار میں زندگی ہو
سے بچا لے بہت اداس ہوں کرم حضور وہ ایسا کرم حضور وہ ایسا کہ سارا گھر آئے میرا سوال نہ ٹالیں بہت اداس ہوں میں اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسلا رہے تیرا سونا حرم تیرا سونا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے میں بھی آؤں گا ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسلا رہے تیرا آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام ہانیت تاریہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب بھائی آج میں آپ سے چھوٹی سی ذہنی آزمائش کروں گی. آپ کو ایسا شعر سنا جس میں لفظ مدینہ 2 بار آتا ہو. اچھا یہ تو آسان سوال آپ نے کر لیا. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. آپ نے 2 بار کہا تھا، میرا خیال 4-5 بار آ گیا. چلے ماشاءاللہ. آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں ایک بار پھر ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 30 نمبر ہیں اوستا محبت کے، 29 نمبر ہیں اسلام آباد کے. اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے 2 سوال ہوں گے. پہلا سوال کریں گے اوستا محمد والوں سے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کے حوالے سے اللہ کا پیارا کلام قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت سنائیں گے، ترجمہ سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تعلمون تسمعون. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے سنا کر نہ پھرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سنا کر اس سے نہ پھرو. 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا. آیت پوری درست سنائیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں تو تم پر لازم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اس کا انتظار، اس کا ہر ایک مرحلہ بھی کس قدر ہے شاندار. بے قراری سے ہمیں رہتا ہے اس کا انتظار.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر دوڑتے ہوئے آؤ جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ایک تصویریں دکھائی جائیں گی، اس کے ذریعے آپ نے قرآن کا واقعہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ کون سا واقعہ ہے، قرآن پاک کے کس پارے اور کس صورت میں ہے. بتائیے جناب. کچھ راستہ نظر آ رہا ہے، کچھ عصا نظر آ رہا ہے. عصا مارنے سے پتھر عصا مارنے سے پانی پھٹ گئے. اچھا، عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا. جناب پارا کون سا ہے، سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ پارا پارا 19 ہے. سورہ شعراء ہے. غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر آپ کو ملے گا. عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا قرآن کا عظیم واقعہ ہے اور بڑا زبردست معجزہ اللہ کے نبی کا. باری ہے اسلام آباد والوں کی. بتائیے جناب، تصویر کے ذریعے قرآن کا واقعہ. 4 بھی ہے اور کوئی بچہ بھی نظر آ رہا ہے. قرآن کا یہ کون سا واقعہ؟ پھر تصویر دکھائیے. جلدی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 4 معجزات، پارہ 3 سورہ آل عمران. پھر بچہ کہاں گیا؟ 4 مہینے کے بچے کی گواہی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ تھا. پارہ 12 سورہ یوسف. اسلام آباد والوں سے غلطی ہو گئی ہے. ناظرین، مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. بلوچستان کی ٹیم، جس کے بارے میں نارملی تاثر ہوتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائیں گے، مگر فرام دا اسٹارٹ بلوچستان والے آگے چل رہے ہیں. اسکور بورڈ ایک بار دیکھ لیتے ہیں. مگر کیا آخری سیگمنٹ میں بھی بلوچستان والے آگے رہیں گے یا اسلام آباد والے جناب اس لیڈ کو کور کر لیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. 33 نمبر ہے استا محمد، 31 نمبر ہے اسلام آباد والوں کے. آخری سیگمنٹ کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ویسے تو استا محمد سے اسلام آباد بہت دور ہے، مگر نہ آج ہم ٹکٹ لیں گے نہ خرچہ لیں گے. استا محمد والے آ جائیں اسلام آباد والوں کے ساتھ، اسلام آباد والے پہنچ جائیں استا محمد کی ٹیم میں، کھڑے ہو جائیں اور تیار ہو جائیں. 5 سوال ہوں گے، یا صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے. حسنین علی بھائی استا محمد سے آپ تیار ہیں؟ جناب ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک مکہ مکرمہ میں ہے. صحیح. ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. صحیح. صراط الجنان اصول تفسیر کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے. وسائل بخش شبیر اہل سنت کی کتاب ہے. صحیح. بغداد میں مشہور صوفی بزرگ عبداللطیف بٹھائی کا مزار ہے. غلط. جناب ایک غلطی آپ سے ہوئی ہے. مولانا ضیاء الدین مدنی کا مزار نام بھی مدنی ہے اور مزار بھی مدینہ شریف میں ہے. غلطی کر گئے ہیں جناب. 4 نمبر پھر بھی حاصل کیے. بلال حسن شاہ اسلام آباد. صفا مروہ مکہ پاک میں ہے. صحیح. شب معراج 26 رجب المرجب کو ہوتی ہے. غلط. حضرت عائشہ کی کنیت ام سلمہ ہے. غلط. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی میں سورہ والضحیٰ نازل ہوئی. غلط. نماز ظہر میں کل 12 رکعتیں ہیں. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اسلام آباد قریب آتے ہوئے پھر اوستا محمد کے امجد علی بھائی کی باری ہے. اللہم بسمک اموت و احیا، یہ چاند دیکھتے وقت کی دعا ہے. غلط. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آئی تھیں. صحیح. غوث الثقلین امام بخاری کو کہا جاتا ہے. غلط. مسلم بن حجاج امام مسلم کا نام نہیں ہے. غلط. حضرت نوح علیہ السلام لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے تھے. صحیح. اللہ آخری آپ نے بات کر دی ہے، وہ معجزات نہیں دکھاتے تھے، وہ حضرت موسیٰ تھے. بہرحال ایک غلطی کی ہے، 4 نمبر حاصل کیے ہیں. اب باری حذیفہ کی ہے، اسلام آباد سے تعلق ہے. حج ماہ محرم الحرام میں ادا کیا جاتا ہے. غلط. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی والدہ ہیں. صحیح. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب دفین الملائکہ ہے. غلط. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے. غلط. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کا نام شبر بھی رکھا تھا. صحیح.
اللہ، 2 غلطیاں کر دی ہیں جناب. اب جناب مقابلہ پھر 2 نمبر سے اوستا محمد والے آگے ہیں. اب دونوں آخری اسلامی بھائیوں پر اپنی دونوں ٹیموں کی ذمہ داری ہے. اب باری ہے اوستا محمد کے عبد القادر بھائی، سنی دارالعلوم سے تعلق. دارالعلوم کا نام کیا ہے آپ کے؟ فیض العلوم. فیض العلوم. استاد ہیں آپ، کون سے درجے پڑھاتے ہیں وہاں پر؟ ابتدائی کلاس. ابتدائی کلاسز پڑھاتے ہیں. درس نظامی کہاں سے کیا آپ نے؟ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور. ماشاءاللہ. چلے جناب، آپ کے کاندھوں پر بلوچستان کی نمائندگی ہے. جمرات یعنی شیطانوں پر کنکریاں مارنے کو سعی کہتے ہیں. سورہ کوثر میں 3 آیات ہیں، جلدی کریں. نور والا آیا ہے، کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے. جنت البقیع مکے میں ہے. آپس میں ملاقات کے وقت گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں. صحیح. دیکھنا یہ ہے کیا کوئی غلطی کی ہے. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. بلوچستان والوں نے کمال کر دیا ہے ناظرین. اب اسلام آباد کے جواد حسن کی باری ہے. ابو حنیفہ امام اعظم کی کنیت نہیں ہے. صحیح. پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی. صحیح. کعبے کی چھت پر جو پرنالا ہے اسے ملتزم کہتے ہیں. صحیح. امام بخاری کا مزار مکہ مکرمہ میں ہے. غلط. نماز جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں کی جا سکتی. صحیح. ہاں، غلطی آپ سے ہوئی ہے جناب. 2 غلطیاں کر گئے ہیں ایک بڑے مارجن سے. آج بلوچستان والے مقابلہ جیت گئے ہیں. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اس کے ہر ایک رکن پر بارش کرم. جناب 42 نمبر اسلام آباد، 46 نمبر اوستا محمد. 4 نمبر کے فرق سے اوستا محمد والے جیت گئے. آج کی جو بیسٹ پرفارمنس ہے ماشاءاللہ ہمارے بلوچستان کے عبد القادر بھائی کو پیش کریں گے. آپ کا آنا مبارک. اللہ آپ کے جامعہ کو بھی ترقی دے. تمام سنی عاشقان رسول کے جامعات کو اللہ ترقی دے. تمام عاشقان رسول ادب و شوق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے لیے. کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ. سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ. کہہ دو کرے باغ باغ. طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود.
الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالیقین نور ہے پھر ذہنی آزمائش آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. العلم نور